مرنا تو ایک دن سب کو ہے، لیکن میں مروں تو میرے لبوں پہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخری دستک۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا جب بیڈ روم کے دروازے پر موت کی دستک ہوئی۔ کون ہے باہر؟ سوئے ہوئے نے چلا کر کہا۔ میں ملک الموت ہوں، مجھے اندر آنے دو۔ اچانک آدمی نے خوف سے کانپنا شروع کر دیا، جیسے کوئی شدید بخار میں پسینے میں شرابور ہو، اور اپنی سوئی ہوئی بیوی سے چلا کر کہنے لگا کہ اسے میری زندگی نہ لینے دو، برائے مہربانی چلے جاؤ۔ اے موت کے فرشتے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ میرے والدین اور فیملی مجھ پر منحصر ہیں، مجھے ایک موقع دیا جائے، برائے مہربانی۔ فرشتے نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اے دوست، میں تمہاری زندگی بغیر درد کے لے کے جاؤں گا، یہ تمہاری روح اللہ کو چاہیے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ اسی حیرانی اور پریشانی میں آدمی نے چلانا شروع کر دیا، اے فرشتے، میں مرنے سے بہت خوفزدہ ہوں، میں تمہیں سونا دوں گا، مجھے اندھیری قبر میں نہ بھیجو۔ فرشتے نے کہا، مجھے اندر آنے دو اے دوست، اپنے بستر سے اٹھو اور دروازہ کھولو۔ اگر مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دو گے تو میں ایک جن کی طرح اندر آ جاؤں گا۔ آدمی نے اپنے ہاتھ میں ایک بندوق پکڑی اور فرشتے کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں مار دوں گا اگر تم نے اندر آنے کی جرت بھی کی۔ اب فرشتہ کمرے کے اندر تھا، کہنے لگا، موت کے لیے تیار ہو جاؤ دوست۔ بے وقوف آدمی نے، فرشتے کبھی مرتے نہیں ہیں، اپنی بندوق نیچے پھینک دو اور چلاؤ نہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیا خوف ہے؟ تم کیوں خوف زدہ ہو؟ اللہ کے منصوبے کے مطابق مرنے کے لیے۔ فرشتے نے کہا، میری طرف دیکھ کر مسکراؤ اور رو نہیں، اللہ کی طرف خوشی خوشی جاؤ۔ اے فرشتے، میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے، میرے پاس اللہ کا نام لینے کا ٹائم نہ تھا، صبح سے لے کر شام تک دولت بنانے میں لگا رہا، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر۔ میں نے کبھی اللہ کا حکم نہ مانا اور نہ ہی کبھی 5 وقت نماز ادا کی۔ ایک رمضان آیا اور گیا، لیکن میرے پاس پچھتانے تک کا ٹائم نہیں تھا۔ حج مجھ پر پہلے سے ہی فرض تھا اور زیادہ سے زیادہ سود لیتا رہا۔ بعض اوقات اپنی پسندیدہ شراب پی اور عورتوں کے ساتھ کھانے کھائے اور پیار محبت کی باتیں کی۔ اے فرشتے، میری آپ سے درخواست ہے، میری زندگی کو 1 سال یا 2 سال کے لیے بخش دو۔ میں قرآن پاک کا حکم مانوں گا، میں ہر روز اپنی نمازیں ادا کروں گا، اپنے روزے اور حج مکمل کروں گا، میں تکبر کے گمان سے دور رہوں گا، میں خود کو سود سے دور رکھوں گا اور اپنی تمام رقم کی خیرات کر دوں گا، شراب اور جوان خوبصورت عورتوں سے خود کو بچاؤں گا، اللہ کی وحدانیت کی تصدیق کروں گا۔ فرشتہ کہنے لگا، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کے حکم کے خلاف ہم نہیں جاتے۔ موت مرنے کا ہر ایک کے لیے حکم ہے، چاہے وہ باپ ہو، بیٹی ہو، ماں ہو یا بیٹا ہو۔ میں افسردہ ہو کر تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ تمہارا آخری لمحہ ہے۔ اب تم اپنے ماضی کو یاد کرو، اب تمہیں ماضی یاد کرایا جائے گا۔ میں تمہارے ناگوار خوف کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، تمہارے آنسوؤں کو بہت دیر ہو چکی ہے۔ تم نے اپنے والدین کا حکم نہ مانا، بھوکے فقیروں کو دھتکارا، بجائے بہت سے لوگوں کو مسلمان بنانے کے تم نے اپنے بچوں کو غیر مسلم بنا ڈالا۔ تم نے مؤذن کی اذان کو نظر انداز کیا، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، نہ قرآن پاک کو پڑھا۔ اپنی تمام زندگی وعدے توڑتے رہے، اپنے دوستوں کی غیبتیں کرتے رہے۔ تم نے ذخیرہ اندوزی سے بہت سا منافع کمایا اور غریب مزدوروں کو ان کی محنت سے کم اجرت دی۔ گھوڑے اور کاریں تمہاری مصروفیت تھیں اور پیسہ بنانا تمہاری خوشی تھا۔ تم نے وائٹامن کھائے اور بہت موٹے ہو گئے۔ کمزوروں کے ساتھ تم کبھی نہ بیٹھتے تھے
خون کا ایک قطرہ بھی تم نے نہ دیا جو کہ ایک بچے کی جان بچا سکتا تھا۔ اے انسان، تم نے بہت سے غلط کام کیے۔ جب کسانوں نے تم سے درخواست کی تم نے کبھی ترس نہ کھایا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ تمہارے لیے جنت ہے یا نہیں، یقیناً تم جہنم میں رہو گے۔ تمہارے پاس بچنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ آخر کار آدمی پاگل ہو گیا۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ بستر سے نیچے کودا اور اچانک نیچے گر کے مر گیا۔ اے سننے والے، آپ نہیں جانتے کہ آپ کا خاتمہ موت نزدیک ہے۔ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، شاید یہ تمہارا آخری سال ہو، شاید یہ آخری دستک ہو، شاید اس کے بعد تمہیں دوبارہ موقع نہ ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ پیارے پیارے کومنٹس کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات گھر کر جائے اور اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ملے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔